بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو، چند دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی، سوشل میڈیا پر ایک خبر ملی کہ ایک عورت نے، ایک لڑکی نے، جنہوں نے 2 مرتبہ CSS کے اٹیمپٹ کے اندر ناکامی حاصل کی، تو اس کے بعد انہوں نے خودکشی کی۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میں ایک انتہائی اہم بات رکھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، دنیا میں کسی بھی چیز کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا اٹیچ کر دینا، یہ نہ ہی ہمیں اسلام ترغیب دیتا ہے اس چیز کی، نہ ہی ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔ اگر تو ایسا ہم لوگ کرتے ہیں، پھر اس کے اگر نتائج ہم سے ہضم نہیں ہوتے، تو پھر ہمارا 7 بنیادی چیزوں پر جو عقیدہ ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ بھلی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ بھلی تقدیر بھی خوشی پہنچتی ہے اللہ کی طرف سے، خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ آ جاتا ہے، اس میں بھی اللہ کی منشا تھی، اللہ کی مرضی تھی۔ تو ہم لوگ اس قدر پھر ہم سے یہ یقین ہی چھوٹ جاتا ہے، اور ہم اتنا ان چیزوں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، ان کو اتنا ایسا دائمی مقصد بنا لیتے ہیں، گویا یہ دنیا میں رہنا ہی جب دائمی نہیں ہے، تو اس کے ساتھ جتنی چیزیں بعد میں ہیں تو وہ کس طرح دائمی ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک عقل کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ ایک امتحان کو محض ایک امتحان کی حیثیت تک رکھنا چاہیے۔ ہاں، البتہ میں مانتا ہوں کہ اگر وہ امتحان کے اندر کامیاب ہو جاتی تو کچھ نہ کچھ بہتر ہو جاتا، کچھ لائف کے اندر تبدیلی آ جاتی، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ امتحان پاس نہ ہوا تو اب پوری لائف ہی ختم ہو گئی، اب سامنے ایک دیوار آ گئی کہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا آگے کیا کیا جائے۔ تو ان پر تو جو مسلمان نہ ہو وہ ان چیزوں پر یقین رکھ سکتا ہے، لیکن آج کل تو ویسٹ کے اندر بھی ایسی چیزوں کو ختم کرنے کا بہت رواج ہے۔ وہاں بھی لوگ جو ہے ایسی تدبیریں لے کر آتے ہیں، ایسی باتیں لے کر آتے ہیں کہ ان لوگوں کی اس ڈپریشن کو، اس سیڈنس کو، اس اینزائٹی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ بھی تسلی دیتے ہیں، اطمینان۔ لیکن مسلمان کے لیے تو ہر وقت تسلی ہی تسلی ہے، اطمینان ہی اطمینان ہے کہ ہاں ہم کریں گے، دیں گے، ایگزام دیں گے، اس کے لیے محنت کریں گے، ہوا تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہ ہوا تو بھی کوئی بات نہیں۔ لیکن اس کو بنیاد بنا کر جو اللہ پاک نے نعمت عطا فرمائی تھی، اس نعمت سے ہاتھ دھو دینا۔ اسی طرح سب سے بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ پہلے ہی ایسا کام نہ کیا جائے، کسی بھی ایم کے ساتھ، کسی بھی ٹارگیٹ کے ساتھ اتنا اپنے آپ کو ایفیلیٹ نہیں کرنا، اٹیچ نہیں کرنا کہ خدا نہ خواستہ بعد میں وہ چیز نہ ملے تو پچھتاوا ہو۔ کیونکہ یہ لوگ غلط کہتے ہیں، بالکل غلط کہتے ہیں کہ جو چیز آپ پکچر کر سکتے ہو آپ کو وہ چیز مل جائے گی۔ میں ریئل اس پر بات کر رہا ہوں۔ یہ موٹیویشن کی، یہ گمراہی کی باتیں ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ جو پکچر کریں، جب آپ جو پکچر کریں وہ آپ کو مل جائے تو پھر اللہ کی قدرت کہاں چلی جائے گی؟ اللہ بھی تو ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ بعضوں کا صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، قرآن کے اندر اس چیز کا حوالہ آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ ہیں۔ جس طرح آپ کوئی چیز مانگنے کا، مثال کے طور پر جو چیز مانگتے ہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے نفع والی نہ ہو، اللہ نہیں دیتے۔ بعض چیزوں کو ہم اچھا سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، بعض چیزوں کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں، اور وہ اللہ ہمیں دے دیتے ہیں، بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کو گورنمنٹ کی ملازمت کی بہت زیادہ چاہت تھی کہ گورنمنٹ کا ملازم بنوں۔ وہ اس کے لیے دعائیں بھی مانگتا تھا، محنت کوشش بھی کرتا تھا، بعض اوقات کچھ نمبروں سے رہ گیا۔ اس نے اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ اس کاروبار کے اندر اللہ نے اس کو اتنی برکت اور ترقی عطا فرمائی کہ اب وہی شخص کہتا ہے کہ اچھا ہوا کہ میرا فلاں گورنمنٹ کے شعبے میں نہ ہوا، اگر ہوتا تو میں اتنی آسانی کے ساتھ تجارت اور کاروبار نہ کر سکتا، اپنی روزمرہ کی زندگی کے معمولات اتنے آسان طریقے سے نہ چلا سکتا۔ تو بھائی یہ چیزیں ہیں، یہ اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کس کے لیے کیا ضروری ہے۔ پریشان نہیں ہونا، کبھی بھی اپنے آپ کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا۔ اگر آپ کمپیئر کریں گے یہ یقیناً آپ کو ناشکری کی طرف لے جائے گا، اور ناشکری ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، پکی بات ہے۔ فلاں کے پاس اتنی اچھی گاڑی ہے، میرے پاس تو کوئی گاڑی نہیں، یہ شکوے نہیں کرنے۔ فلاں کے پاس تو بہت اچھا گھر ہے، میرے پاس تو گھر ہی نہیں ہے۔ فلاں کے پاس بہت اچھی یہ چیز ہے، میرے پاس تو ہے ہی نہیں۔
فلاں کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے، میرے پاس تو نہیں۔ ہر وقت اپنے آپ کو کوسنا یہ اچھی ترتیب نہیں ہے، یہ اچھی تربیت نہیں ہے، اس سے بہتری نہیں آئے گی، اس سے آپ اور ڈیگریڈ ہوں گے، اسٹریس میں چلے جائیں گے، پریشانیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو بھائی اگر وہ اس لڑکی نے اس امتحان کے اندر ناکامی اس کو ملی 2 مرتبہ 3 مرتبہ، تو اس سے اس کو مایوسی نہیں ہونی چاہیے، نیچرلی بات ہے، تھوڑے وقت کے لیے ہوتی ہے، لیکن اتنی بڑی مایوسی تو مطلب اس شخص نے، اس عورت نے کتنی اٹیچمنٹ لگائی ہوگی اس ایم کے ساتھ۔ سب کچھ وہ چیزیں نہیں ہے کہ ان پر سب کچھ بندہ لٹا دے، سب کچھ قربان کر دے اور پھر نہ ملے تو خالی ہاتھ پھر جو ہے نا برداشت ہی نہ ہو۔ ایسا شروع میں کسی کے ساتھ دل لگانا ہی نہیں ہے کہ بعد میں پچھتانا پڑے۔ تو ہم اپنے ٹارگیٹس ہر چیز کو لمٹ میں رکھیں، دنیا میں سارے کام اعتدال کے ساتھ کرنے ہیں، میانہ روی کے ساتھ کرنے ہیں، ایکول ٹریٹمنٹ سب کے ساتھ کرنی ہے۔ اگر وہ اس امتحان کے اندر ناکام ہو سکتا ہے، کسی اور فیلڈ کے اندر وہ بہتر پرفارم کر سکتی تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا۔ اور خودکشی کتنی بڑی ایک لعنت ہے، الٹا یہ گناہ۔ تو اسی لیے ہم لوگ ایسے عنصر جتنے بھی ہمارے ارد گرد اگر ہوں جو ڈپریس ہوں، اینزائٹی اور ان چیزوں کا شکار ہو، تو ہم ان کو حوصلہ دیں، بجائے حوصلہ شکنی کے ہم ان کو حوصلہ فراہم کریں، ہم ان کو موٹیویٹ کریں، ہم ان کو اس اسٹریس والی کنڈیشن سے نکالیں کہ آگے دنیا اور ہے، اللہ پاک نے اور بہت سی چیزیں رکھی ہیں کرنے کے لیے، آپ اور فیلڈ میں بہت ایکسل کر سکتے ہو۔ کیا جنہوں نے سی ایس ایس کر لیے، کیا انہوں نے وہ سارے کے سارے اپنی زندگی سے مطمئن اور خوش ہو گئے؟ کیا جنہوں نے سی ایس ایس کر لیے دنیا کی ساری آسائشیں خوشیاں ان کو مل گئی ہیں؟ کتنے ہیں جو سی ایس ایس کرنے کے باوجود بھی اس پوزیشن کی اسٹریس کو بیئر نہیں کر سکتے، ہینڈل نہیں کر سکتے، انہوں نے خودکشیاں کی ہیں؟ بیوروکریسی کے اندر کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں اسٹریس میں آ کر؟ پولیٹیکل پاور، وہ ایک ہوتا ہے، پولیٹیکل ایشوز ہوتے ہیں اور بہت سے مسائل ہوتے ہیں جن سے بندہ قابو نہیں پا سکتا۔ تو اگر اللہ دے رہے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اللہ مدد کریں گے، اگر اللہ نہیں دے رہے تو اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ کسی بھی ایم کے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں رہنا، بلکہ متبادل سوچنا ہے، اگر یہ نہیں تو اور کچھ اللہ دیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر ایک حوصلہ بڑھے گا، آپ کے اسکلز جو ہے نا نکھریں گے، معاشرے کو آپ کے اسکل سے فائدہ ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ خود پریشان ہو، دوسروں کے لیے بھی پریشانی کا سبب بنے۔ امید ہے کہ آئندہ آپ کے ارد گرد اگر کوئی اتنے احباب ہوں، کوئی بھی ایسا ہو، تو آپ ضرور ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کو اس اسٹریس اور والی کنڈیشن سے نکالیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا کوئی چیز فائنل نہیں ہوتی، اسٹرگل کرنی چاہیے۔ ہاں، بیٹھ وہ گیا جس نے اسٹرگل ہی چھوڑ دی، ہلاک وہ ہو گیا جس نے اسٹرگل ہی چھوڑ دی۔ آپ اسٹرگل کرتے رہیں، ایک نہیں تو دوسری فیلڈ، دوسری نہیں تو تیسری فیلڈ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو سی ایس ایس کے تینوں اٹیمپٹ میں فیل ہو کر اور بہت سی جابس میں نمایاں انہوں نے کارکردگی کی ہے، بہت انہوں نے نام کمایا ہے۔ اعتزاز احسن کا آپ مثال لے لیں کہ یہ انہوں نے جب سی ایس ایس کوالیفائی کی تھی تو ان دونوں ڈکٹیٹرشپ کا رول تھا، ایز اے پروٹیسٹ انہوں نے جو ہے نا جوائن نہیں کیا تھا سول سروس، نہ کرنے کی وجہ سے وہ لائر اس میں چلے گئے، ایل ایل بی کی انہوں نے فردر اس میں، دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو کتنا منوایا ہے۔ تو اسی طرح حمزہ عباسی صاحب ایکٹر ہیں جو انہوں نے سی ایس ایس کوالیفائی کیا، ان کو پولیس گروپ ملا تھا، آج وہ پولیس گروپ میں انہوں نے اپنے آپ کو کمفرٹ فیل نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ میرے اس سے اور زیادہ اگینسٹ ہے، میری میچنگ نہیں ہو رہی اس پروفیشن کے ساتھ۔ تو آج وہ جو جاب کر رہے ہیں، وہ ایکٹنگ کے اندر ہے، ایکٹنگ کر رہے ہیں، اس پروفیشن میں چلے گئے۔ تو کوئی پروفیشن ہمارے لیے فکس نہیں ہے، ہماری کیٹیگریز چینج ہو سکتی ہیں، ہماری پریفرنس چینج ہو سکتی ہیں، ہماری ایبلٹیز چینج ہو سکتی ہیں، کسی ایک چیز کو فائنل اینڈ فٹ نہیں سمجھنا۔ اگر میری ویڈیو یہ الفاظ آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور کسی کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ اگر کوئی ایسی ڈپریس والی کنڈیشن میں ہو تو وہ نکل سکے اور اپنے آپ کو پہچان سکے۔ کم سے کم بڑے پیمانے پر نہ، چھوٹے پیمانے پر میں اور آپ بھی ان کا سہارا بنے اور ان لوگوں میں بنے جو ان کو حوصلہ دینے والے ہوں، نہ کہ ان کی حوصلہ شکنی کرنے والے ہوں۔ شکریہ۔